33ویں سالانہ یوم حسین کنونشن کا انعقاد 3 اگست 2025 کو بنگلورو میں مظلوموں کے ساتھ یکجہتی کے عنوان سے عمل میں آیا، جس میں مختلف مذاہب، طبقات اور افکار سے تعلق رکھنے والے معزز مہمان شریک ہوئے۔ آنند کاشپنور MLA اور چیئرمین ویراشیو لنگایت ڈیولپمنٹ کارپوریشن، رضوان ارشد MLA شیواجی نگر، ہز ہولینس شری شیو رودرا سوامی بیلی مٹھ بنگلورو، اشوک کمار پانڈے مورخ اور مصنف دہلی، لکی علی معروف فنکار، گلوکار اور اداکار، مولانا محمد شاکر اللہ رشید امام و خطیب مسجد بلال بانی دار الحسنین، ڈاکٹر عبد المجید حکیم اللہ، نمائندہ رہبر اعلیٰ ایران برائے ہند ایران کلچر ہاؤس دہلی، ریورنڈ فادر ایڈورڈ تھامس بانی ڈریم انڈیا نیٹ ورک بنگلورو، وینڈرپل تھوپن ترچن مدیر کرناٹک، پنڈت وشوناتھ پاٹھک لکھنؤ اور گیانی سکھدیو سنگھ گرودوارا سری گرو سنگھ سبھا بنگلورو۔ یہ کنونشن آغا سلطان صاحب کی قیادت میں مسلسل 3 دہائیوں سے بین المذاہب ہم آہنگی، انصاف اور انسانیت کا پیغام عام کر رہا ہے۔ آج جب دنیا نفرت، انتہا پسندی اور ناانصافی کی گرفت میں ہے، حسین کی کربلا میں پیش کردہ قربانی ہمیں ایک پرامن اور باوقار معاشرے کے قیام کی طرف بلاتی ہے۔ کربلا کے پیغام کی معنویت آج کے دور میں مزید بڑھ گئی ہے۔ نسل، مذہب، شناخت اور زبان کی بنیاد پر ہو رہے مظالم کے خلاف حسین کا پیغام عدل، صبر اور غیر متشدد مزاحمت کا ہے، اور یہی وہ اصول ہیں جنہوں نے مہاتما گاندھی کو متاثر کیا، جنہوں نے کہا تھا کہ میں نے حسین سے سیکھا کہ مظلوم ہو کر بھی فتح کیسے حاصل کی جاتی ہیں۔ گاندھی جی کی تحریک نمک ستیہ گرہ بھی اسی حسینی جذبے کی عکاس تھی۔ حسین ڈے کنونشن ایک ایسا سیکولر پلیٹ فارم ہے جہاں ملک کے ممتاز علماء، سماجی کارکن، سیاسی رہنما اور دانشور عالمی حالات کے تناظر میں اظہار خیال کرتے ہیں۔ اس سال بھی بدلتے عالمی منظرنامے میں ہمیں نفرت، جہالت اور ناانصافی کے خلاف متحد ہو کر آواز بلند کرنی ہے۔ ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ تشدد صرف مزید تشدد کو جنم دیتا ہے اور اس کا حل تعلیم، مکالمے اور بیداری میں پوشیدہ ہے۔ ہمیں حسین اور گاندھی کی فکر کو اپنی عملی زندگی میں اپنانا ہوگا تاکہ ایسا معاشرہ قائم کیا جا سکے جہاں ہر فرد کو عزت، وقار اور برابری حاصل ہوں، ظلم، بدعنوانی اور ناانصافی کے خلاف کھڑے ہوں اور مظلوموں کے ساتھ یکجہتی کے اس پیغام کو عام کریں۔ We have to learn how to stand firmly against oppression. We have to learn how to help others in times of distress. We also have to learn not to shy away from a responsibility when you see something unjust happening in front of your own eyes. This is the lesson that we drew today. How was the event today? How was the response? What did the jury's guest? We had very good speakers, and their message is going to be, permanent on your electronic media. And some of the speakers were very vociferous, and they were very, I would say, with painful tears. They mentioned the way the Gazan children are being bombed while going to the food, taking the food. With empty bowls you go and beg for food, and here from top you get bombed. Which religion has taught you this? Bombing children who are hungry, who are starving. I am a man with, yes, I practice my religion at home, but when I come out, I am a son of God. In the sense, for me, every religion is the same, the roots are different. So apart from talking of any religion, what we are talking of here is moral values, moral ethics. The Holy Bible, the Holy Quran, Bhagavad Gita, Mahabharata, all this holy books has taught goodness, oneness, brotherhood of mankind. Are we practicing it? So let us study our holy books with complete meaning in it, and I'm sure once we do that,
all the violence will end in the world. سب سے پہلے آپ کو یہ ضرور دیکھنا ہے کہ آپ جو بھی کوئی نیوز دکھا رہے ہیں وہ جو نیوز میں سچائی ہے بھی یا نہیں. ہم نے یہ دیکھا کہ یہاں پہ کسی کا خون گرا پڑا ہے, ہم فوراً وہ دکھاتے کہ کوئی انسان مر چکا. پتہ لگے بعد میں کہ نہیں جی یہاں پہ تو ایک ایسی بلی سی تھی, وہ اس کا خون تھا, وہ اس کے خون کے نشان پڑے ہوئے. آپ نے کیا دکھایا, آپ کے جو لوگ ٹرسٹ آپ پہ کرتے ہیں وہ کیا تھا کہ نہیں بھائی آپ کے ڈیلی سالانہ والی چینل نے دکھایا نہیں کوئی بندہ مرا ہے تو وہ پرسن بندہ ہی ہوگا. لیکن بعد میں آپ کو بھی پتہ چلا وہ شٹ یار یہ میں نے کیا کر دیا, وہ تو ایک بلی کتا مرا تھا, اس کا خون تھا. ہمیں سب سے پہلے کچھ بھی اگر کوئی بھی اسٹوری آپ کر رہے ہیں ایز اے لوکلی, تو سب سے پہلے کوئی بھی اسٹوری ہے وہ اس کا اوتھینٹک آپ کو سب سے پہلے چاہے پولیس پرشاسن سے لیں, اگر کوئی مولانا یا حسین ڈے کا ہو رہا ہے تو ان کو آرگنائزر کر لیں. کوئی بھی سوشل میڈیا کے ذریعے والی کوئی بھی جو فیک نیوز بھی ہوتی ہے انہیں فٹافٹ نہ لیں. دوسری چیز, اس وقت میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ پہلے بھی ہوتا تھا اب بھی ہوتا ہے, بہت پروپیگنڈا والی نیوز بھی ہوتی ہیں, فیک نیوز بنا کے بھی ہوتی ہیں. تو لیکن آپ کا سب سے پہلے کرتے ہوئے چاہے آپ 10 منٹ کے بعد اسٹوری ڈالیں لیکن وہ ایک حق کی بات ہو, سچ کی بات ہو, جس پہ لوگ آپ کو یقین کریں. کیونکہ آپ کا پروفیشن, آپ کا دھرم, آپ کی ایک طریقے سے کہ جیسے ایک کوئی انسان دکان کھولتا ہے اپنی, تو اس کی جو دکان ہوتی ہے اس کا وہی ہے کہ سچائی دکھانا. آپ کے اوپر اگر کسی کا ٹرسٹ ہے, سچائی آپ دکھائیں گے, تو یہ سوچیے کہ آپ بھی اتنے بہترین طریقے سے بڑے بڑے پلیٹ فارم جیسے کی ٹکر دے سکیں, کیونکہ لوگ آپ پہ ٹرسٹ کریں گے, یقین کریں گے, محبت کریں گے. Today we gathered here at 33rd Annual Hussain Day Convention, and the theme for this year, like every year, was solidarity with the oppressed. In the current world scenario, when we see chaos, when we see bloodshed, when we see division, when we see hate, what is our responsibility as a human being? Today we are divided by religions, but we don't realize that this division can actually be a strength. We need to unite on the common principles of all religious practices, and we need to convert our thoughts into actions. So converting our thoughts into actions today, my father Mr. Aga Sultan has been doing this for the past three decades, where you see people representation from all different faiths on one stage. So when there is oppression, even if you cannot help them physically, all you need to do is raise a voice. So today we are not just preaching, but we are practicing what we preach. And this inspiration we take from the life of Imam Hussain alayhi salam in the land of Karbala, where he gave his life. Imam Hussain had a choice. Either he stand with the oppressed or he rises against oppression. Imam Hussein's choice was simple. Imam Hussain clearly said, and I quote, "A person like me will not pay allegiance with a person like Yazid." And Imam Hussein's famous saying in the land of Karbala, even if you don't believe in any religion, at least be free from corruption and tyranny. This is my favorite quote from Imam Hussein's life, which actually tells us that Imam Hussain did not preach a particular religion. Imam Hussain taught us to be free. And taking a leaf from his life, Mahatma Gandhi ji, the father of our nation, of our great Hindustan, has taken the concept of Satyagraha inspired by the life of Imam Hussain. Mahatma Gandhi ji taught us that to win a war, you don't need to be violent. The non-violent movement which inspired Martin Luther King Jr. If you see the roots of this message, it's Imam Hussain alayhi salam. And today all revolutionaries across centuries have got inspired. Even Nelson Mandela have learned from the life of Imam Hussain alayhi salam. And from the famous words of Dr. Rajendra Prasad, our first president, he said, "The sacrifice of Imam Hussain alayhi salam is not limited to one country or nation, but it is the hereditary state of the brotherhood of all mankind." What does this mean? This clearly means that Imam Hussain doesn't belong to one particular community. Today, in the whole current world scenario, if we need to live happy, if we need to live in peace, we need to learn from Imam Hussein's life and convert those thoughts into action. And that's exactly what we did in 33rd Annual Hussain Day Convention. This is a commemoration of Hazrat Imam Hussain alayhi salam. He is one of our leaders, and he was the grandson of the Holy Prophet Rasul Pak sallallahu alaihi wasallam, and we are commemorating his sacrifice for humanity. It wasn't for one community or one time; it was for all times. It's a universal sacrifice that he made. So we've come to educate ourselves and also to commemorate and remember the sacrifice and to stand by his teachings of being strong towards any kind of oppression or anything that's wrong. So What everyone needs to learn from him? his life is there, I mean, for everyone to glean from. He never took power because he wanted power. He took that responsibility because it was the right responsibility, and his bravery and his sacrifice,
beacons for us for living today. Imam Hussain alayhi salam sacrificed for humanity, for human being, for dignity, for freedom, for justice. These virtues are for all human beings. So Imam Hussain can be the access for unity between all human beings and against the oppressors. We hope that everyone benefit a lot of lessons from Imam Hussain alayhi salam and support poor people, support the community and bring justice in the society. The current happening, so what will be the solution or how the crisis will be solved? So in the light of Karbala. Actually, the battle of Karbala is not finished. Still, we have battle of Karbala, but in different places. So as Imam Hussain alayhi salam said, never I submit myself to injustice. We should also do that. The lesson of Imam Hussain is that you have to try to bring justice in the society and be against the oppressors. So how do you see the stage in Bangalore? Actually, today it was... Is it first time here? Yes, it was my first time I'm here, and I enjoy a lot. I love it because there were a lot of people from different religion, from different sects, and they spoke about what is in their mind, and it was wonderful. Aga Sultan Sahab organizing this event last 32 years. Yes. 33rd event. Inshallah, we pray Allah Allah gives him long life and he will continue up to 200. What do we need to take from this event today? Today, it's really what I understood and what I learned from this event today. It was the unity between the Indians people. Never I was thinking like that. I had and I read a lot of coexistence in India, and I read in these different books that Indian is the symbol of coexistence, but I never was believing on it. Today, I realize it. I accept it. I believe it. Many speakers have spoken about Iran, its role in current situation. Yes, they talk about Iran, but it's not because of Iran, but they talk about Iran because Iran wants to be against oppressors. He wants to support oppressed and poor people. He wants to support the people in Gaza, and he wants to bring the justice in our Middle East. What is your request to the Indian government in this situation? Actually, Indian are well known as following the justice and against the oppressors. We hope that also they are looking for justice, implementing the justice, not only in India, in all the world, and they have done. We appreciate them and we thank them. So how's the situation now in Iran? Is everything good? The situation in Iran is very good. Everything is good. The people are happy, and everything on the contrary. जी जैसे कि आपने देखा कि आज के इवेंट का जो मोटो था वो था सॉलिडारिटी विद ब्रेस्ट, तो आई थिंक ये सबको इससे डेफिनेटली एक सीख लेनी चाहिए कि जो हुक्मरान हैं या जिन भी लोगों के पास पावर है, अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो भी उनकी वैयत नहीं करनी चाहिए. जो हक है सिर्फ उसी को फॉलो करना चाहिए.